ہمارے ایک سبسکرائبر محمد اقبال نے سوال کیا کہ لفظ خدا کا معنی کیا ہے اور اس کا اطلاق غیر اللہ پر ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی شخص اپنے پیر کو خدا کہہ دے عقیدت میں تو اس کا کیا حکم ہے۔ آئیے اس سوال کا میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے جواب پیش کرتا ہوں۔ یہیں اس لفظ پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ خاص ٹرم اور اصطلاح ہے عیسائیوں کی کہ وہ اپنے اللہ کو خدا کا لفظ کہہ کر استعمال کرتے ہیں، خدا وند وغیرہ کہتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس ساری گفتگو کی جو قرآن اور حدیث میں اس کے لیے کیا احکامات ہیں، آئیے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو خدا کا معنی، اس کا جو اطلاق ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے، کسی مالک پر بھی ہوتا ہے، آقا پر بھی ہوتا ہے، اور حاکم کو بھی خدا کہتے ہیں۔ اور یہی معنی خدا وند کا بھی ہے کہ مالک، آقا اور صاحب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مجازی طور پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ شوہر کو مجازی خدا کہا جاتا ہے، حاکم کو بھی مجازی طور پر یہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ تو تھا لفظ خدا کا معنی۔ اب جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ اصطلاح استعمال نہیں کرنی چاہیے، تھوڑی سی گفتگو اس پہ کر کے پھر اپنے سوال کی طرف لوٹتا ہوں۔ تو یہاں خیال کرنا چاہیے، رب کائنات جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے للہ اسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا، تو تم اس کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ اور ایک اور مقام پر رب کائنات نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے محبوب آپ فرمائیے کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایم ما تدعو، کسی نام کے ذریعے سے بھی پکارو گے تو فلہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے جو ہے وہ اچھے اچھے نام ہیں۔ تو ہر وہ نام اور ہر وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور اس کی بزرگی پر دلالت کرتا ہو، اس کو رب کائنات کے لیے بول سکتے ہیں۔ اگرچہ لفظ خدا قرآن اور حدیث میں نہیں آیا، کیونکہ یہ لفظ فارسی کا ہے، تو قرآن و حدیث میں بھلا کیسے آ سکتا تھا۔ بہرحال اگر کوئی شخص مختلف الفاظ استعمال کرے ایک شے کے لیے، مثال کے طور پر سورج کو بعض لوگ شمس کہتے ہیں عربی میں، اور انگلش میں اس کو سن کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کو سورج کہتے ہیں، تو اس کا اطلاق تو اس ایک ہی ذات پر ہو رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ سورج۔ تو کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بالکل اسی طرح رب کائنات جل شانہ کو اگر کوئی خدا کہے یا کوئی اللہ کہے یا کوئی ایشور کہے یا کوئی خدا وند کہے، جو بھی کہے، وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے کہے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، کہ اس کا اطلاق تو رب کائنات جل شانہ پر ہی ہو رہا ہے۔ بہرحال اب چلتے ہیں کہ کیا خدا کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق غیر خدا پر ہو سکتا ہے یا نہیں، کہ اگر کوئی اپنے پیر کی عقیدت اور اس کی محبت میں اس کو خدا کہہ بیٹھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو یاد رکھیے کہ خدا، چونکہ یہ لفظ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اولیاء کے لیے، حاکم وقت کے لیے، اور اسی طرح اپنے آقا کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔
اس میں کوئی تردد اور شک میں پڑنے کی حاجت نہیں ہے، اور پریشان نہ ہو۔ اس طرح کا لفظ تو انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی صادر ہوا ہے۔ رب کائنات جل شانہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اس وقت کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کا اطلاق جو ہے وہ غیر خدا پر کیا تھا، غیر اللہ پر کیا تھا۔ یوں تو رب جو ہے اس کے دو معنی استعمال ہوتے ہیں، پورے قرآن کے اندر لفظ رب دو معنوں میں استعمال ہوا، ایک تو حقیقی پالنے والا اور مالک، اور دوسرا معنی جو رب کا استعمال ہوا قرآن میں وہ مربی، محسن وغیرہ کے معنی میں ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا اطلاق بادشاہ پر کیا تھا، جیسے کہ فرمایا قال ارجع الی ربک، خالق کائنات نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کی طرف جا، ارجع ربک، اپنے بادشاہ کی طرف جا، فاسألہ، اور اس سے سوال کر، ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، کہ وہ عورتیں کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا۔ اسی طرح رب کائنات کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، کہ احسن مثوایا، کہ اس نے مجھے اچھی جگہ ٹھہرنے کو دی۔ یہ بھی بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، تو یہاں محسن اور مربی اور پالنے والے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص اپنے پیر کے لیے یہ لفظ استعمال کر دیتا ہے تو اس پر تان نہ کی جائے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ وساوس کا شکار نہ ہوا جائے۔ البتہ خالصتاً جب بغیر اضافت کے لفظ استعمال ہوگا خدا یا پھر رب، تو وہ رب کائنات جل شانہ کے لیے ہی استعمال ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ کوئی قید لگا دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور لفظ جس کی طرف یہ اضافت ہو کر مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہوگا، تو اس صورت میں اس کا اطلاق غیر خدا پر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی حق بات سمجھنے کی توفیق دے۔